بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، مینٹیننس سوٹس دعوی جات برائے نان و نفقہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت نمبر 34 ہے، فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم اور مسلط ہیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور مسلط ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی مرد حاکم ہیں کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال اور آبرو کی خبرداری کرتی ہیں، اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ بدخوئی یا سرکشی کر رہی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو۔ اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ہلکا سا ان کو مارو، اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو ایذا دینے کا کوئی بہانہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ دوستو، یہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 جو مینٹیننس سوٹس کی فلسفی بیان کر رہی ہے۔ اللہ واضح کر رہے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ وراثت میں عورتوں کا آدھا حصہ کیوں مقرر کیا گیا مردوں کے مقابلے میں؟ اس کے پیچھے لاجک یہی تھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فائنانشیل لائبلٹیز جو ہیں وہ مردوں کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ عورت کو اور اس کے بچوں کو مینٹین کرنا، ان کی لباس، ان کی خوراک، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، خواہ عورت کتنی ہی امیر کیوں نہ ہو۔ جو ذمہ داری ہے مینٹیننس کی وہ کس کی ہے؟ اس مرد کی ہے۔ اور یہی فلسفی آف مینٹیننس جو ہے ایک کیس لا میں بیان کی گئی۔ وہ کیس لا رپورٹ کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے سے، PLJ 1983 FSC فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 1 ہے۔ Philosophy behind the maintenance suit: Woman has no financial liability of maintenance of her own children. نہ اپنے آپ کو نہ اپنے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری کس کی؟ مرد کی۔ بنیادی طور پہ بیوی کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ وہ وفادار ہو، خاوند کے احکامات کو بجا لائے، اور اگر وہ حق زوجیت ادا کرنے سے انکار کر دے بشرطے کہ اس کا انکار بوجہ عدم ادائیگی حق مہر نہ ہو، تو وہ مینٹیننس کی حقدار ہے۔ اور اگر خاوند بغیر کسی جائز وجہ کے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو نان و نفقہ نہیں دیتا تو بیوی اور بچے
نانو نفقہ حاصل کرنے کے لیے فیملی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ فیملی کورٹ میں جب ایک مسلمان بیوی جائے گی تو وہ انڈر سیکشن 5 مسلم فیملی ایکٹ 1964 کے تحت جائے گی، لیکن عیسائی یا ہندو اگر مینٹیننس کا دعویٰ دائر کرتی ہیں خواتین اپنے ہسبینڈ کے خلاف، تو وہ انڈر سیکشن 488 CRPC ضابطۂ فوجداری کے تحت وہ مینٹیننس کلیم کر سکتی ہیں، وہ فیملی کورٹ کی کاگنیزنس میں نہیں آتی۔ اور بچے کی جو پیدائش ہے اس کا خرچہ بھی مرد کے ذمے ہے۔ اور بیوی خاوند سے علیحدہ رہائش اختیار کرنے کا مطالبہ جائز کر سکتی ہے، اور خاوند علیحدہ مکان یا علیحدہ کمرہ اس بیوی کو پرووائڈ کرنے کا ذمہ دار ہے، لائبل ہے۔ اور اگر خرچہ انٹرنل مینٹیننس میں کم لگتا ہے تو اضافی نانو نفقے کا اپلیکیشن بھی دی جا سکتی ہے، اور علیحدہ سے دعویٰ بھی دائر کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو کیس لا ہم دے سکتے ہیں وہ ہے 2011 PLD لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 242۔ اب بات یہ ہے اگر خاوند نے انڈر سیکشن 5 بازو دعویٰ دائر کیا ہے کہ میری بیوی اپنے میکے بیٹھ گئی ہے، جا کے رسی بیٹھی ہے، وہ آ نہیں رہی ہے کر، تو اس دعوے کے جواب دعویٰ جو انڈر سیکشن 9 آف فیملی ایکٹ اس نے دینا ہے، اس میں سیٹ آف کے طور پہ اپنے مینٹیننس کلیم کر سکتی ہے، اور وہ علیحدہ سوٹ بھی فائل نہ کرے تو اسی جواب دعویٰ میں اپنے مینٹیننس کو کلیم کر سکتی ہے۔ مینٹیننس جو ہے بیوی اور بچوں کی، وہ خاوند کی آمدنی اور اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ باقی اگر 5,000 سے کم ماہانہ خرچ نانو نفقہ عدالت نے لگایا ہے، دین اس صورت میں اپیل نہیں ہوگی۔ 5,000 تک اپیل لائی نہیں کرے گی۔ یہ بات اسٹیچو کے اندر بیان کی گئی انڈر سیکشن 14 سب سیکشن 2 کلاس C کے اندر۔ اور اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی بندہ انٹرم مینٹیننس نہیں دیتا، ڈیفالٹ کر جاتا ہے، تو اس کا حق دفاع ختم کر کے کیس کو ڈگری B کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو پرنسپلز انٹرپریٹ کیے گئے ہیں
सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 क्लास सी के वो 2016 CLC पेज है 81, जिसमें ये बयान किए गए हैं। और अगर औरत अपनी मर्जी से बिला वजह गैर आबाद हो जाए, अपने खामंद का घर छोड़ जाए और इनकारी हो जाए कि मैंने इस मर्द के साथ गुजारा नहीं करना, इसके साथ आबाद नहीं होना, तो नाफरमान या गैर ताबेदार बीवी जो है वो नानो नफका की हकदार नहीं है। इस बात को इंटरप्रेट किया गया है 2016 CLC पेज 932 में। एक बाप अपने बेटे का नानो नफका उस बेटे के बालग होने तक और बेटी की सूरत में नानो नफका शादी होने तक अदा करने का पाबंद है। ये बात इंटरप्रेट की गई 2014 YLR पेज है 1563 में और PLD 2015 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 683 में। अगर खर्चा नानो नफका कम लगाया गया है तो एप्लीकेशन भी दी जा सकती है और दोबारा दावा भी दायर किया जा सकता है। किसी किस्म का कोई एस्ट्रोपल, कोई रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। इस हवाले से जो इंटरप्रिटेशन के लिए हम केस लॉ दे सकते हैं वो है 2013 पेज है 698, 2012 CLC पेज है 1407 और 2012 YLR पेज है 434। मेंटेनेंस सूट के अंदर मेंटेनेंस जो है वो 10% सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। बाज जज साहबान ने 20% बढ़ाया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और बाज सूरतों में सुप्रीम कोर्ट ने 10% तक महदूद कर दिया है। इस बात की जो इंटरप्रिटेशन के लिए हम केस लॉ प्रेजेंट कर सकते हैं वो है 2013 CLC पेज है 897। उसके बाद अगर एक बीवी का शोहर फौत हो जाता है, बच्चों का बाप फौत हो गए, तो मेंटेनेंस का जो लायबिलिटी है वो कहां शिफ्ट होगी? तो वालिद के फौत होने के बाद उन यतीम बच्चों का खर्चा नानो नफका जो है वो उनके दादा के ज़िम्मे है। ये बात इंटरप्रेट की गई 2010 PL जो लाहौर हाई कोर्ट पेज है 122 में और 2012 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज है 148 में। खर्चा नानो नफका एक मर्द की माली हैसियत के मुताबिक ही होगा, लेकिन उस मर्द के ज़राए आमदन
یا اس کی مالی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزی شہادت پیش کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عورت کا بیان اور شہادتیں ریلائبل تصور کی جائیں گی۔ اس حوالے سے یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کی گئی ہے 2010 YLR، پیج ہے 349 میں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان جب کلش بڑھ گئی اور خاوند نے اپنی بیوی سے یہ اقرار نامہ لکھوا لیا ہو کہ وہ بچوں سمیت نان و نفقہ طلب نہیں کرے گی، تو ایسا اقرار نامہ ان بچوں کے حق کے نان و نفقہ کے دعویٰ کے اوپر کوئی بار نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2010 MLD، پیج ہے 695۔ حتیٰ کہ والد نے بچوں کی کسٹڈی لے لی ہو، بچے والد کے پاس رہ رہے ہوں، لیکن مینٹیننس پھر بھی اس کے ذمہ ہے، وہ مینٹیننس سے بری ذمہ نہیں ہو گیا۔ اور مینٹیننس سوٹس کے لیے ایکزیکیوشن کا جو طریقہ کار ہے وہ قطعی صورت CPC کو مد نظر نہیں رکھا جاتا اس میں، بلکہ ایکزیکیوشن کا جو طریقہ کار ہے وہ انڈر سیکشن 17 آف فیملی کورٹ ایکٹ ایگزیکیوشن آف ڈگری آف مینٹیننس کا طریقہ کار فراہم کرتی ہے، اور جو اپلیکیشن انڈر آرڈر 21 رول 54 اگر دی گئی ہے تو وہ ایکسکلوڈ کر دی جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک عدالت نے نیلامی کا آرڈر کر دیا، وہ بھی اپ ہیلڈ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے جو کیس لا ہم دے سکتے ہیں وہ ہے 2002 SCMR، پیج ہے 1950۔ پچھلے دنوں ایک آرمی آفیسر کے حوالے سے معاملہ آیا کہ وہ نان و نفقہ کی ڈگری کو کمپلائنس نہیں کر رہا، تو آرمی آفیسر جو ہے وہ اپنی تنخواہ سے یا اپنی پراپرٹی سے یا اپنی آرمی کی مراعات سے نان و نفقہ دینے کا پابند ہے، اور بذریعہ GH پنڈی اس ڈگری کی ایگزیکیوشن باقاعدہ کروائی جا سکتی ہے۔ اس طرح کا ایک کیس لا ڈسکس کیا گیا 2011 PLD لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 334۔ اور خرچہ نان و نفقہ کی جو ڈگری ہے اس کی ایکزیکیوشن صرف اسی پارٹی کے خلاف ہو سکتی ہے جس کو پارٹی رکھا گیا ہو، جس کو دعوے کے اندر مخالف مدعا علیہ ظاہر کیا گیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ ایک عورت نے اپنی بیوی کے خلاف کیا، اپنے شوہر کے خلاف کیا،
ایگزیکیوشن کا معاملہ آ جائے تو وہ کہے میرے خامند کا بھائی اس کو ایگزیکیوٹ کرے، یا میرا سسر جو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ اس سے کروایا جائے. نہیں ہوگا ایسے. صرف اسی پارٹی کے خلاف ڈگری ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے جس کو مدعا علیہ پارٹی ڈکلیئر کیا گیا ہو اس دعوے کے اندر. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1999 CLC پیج ہے 149 میں. اور اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدہ گھر یا علیحدہ رہائش کے حوالے سے لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جائے اور میاں اپنی بیوی کو علیحدہ رہائش مہیا نہ کر سکے تو بیوی ناراض ہو کے بیٹھ جاتی ہے. تو اب وہ علیحدہ رہنے کے باوجود مینٹیننس سوٹ کی حقدار ہے، کیونکہ فالٹ کس کا ہے؟ رہائش دینی کس کی لائبلٹی تھی؟ اس مرد کی. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1998 ST پیج ہے 668 میں. اس کے بعد کورٹ فیس کے حوالے سے یہ ہے کہ انڈر سیکشن 19 فیملی کورٹ ایکٹ 1964 والا ہے، امینڈ کیا گیا 2002 میں، پھر دوبارہ امینڈ کیا گیا 2015 میں آرڈیننس کی صورت میں. واضح کیا گیا کہ کورٹ فیس 15 روپے کا ہوگا دعوے میں. اس سے پہلے 2002 سے پہلے اپیل میں تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ تھا. اپیل میں وہ مالیت دعویٰ کے مطابق کورٹ فیس کا معاملہ تھا، لیکن 2002 میں امینڈمنٹ کر دی گئی کہ جس طرح دعویٰ کے اوپر 15 روپے کا کورٹ فیس لگتا ہے، بالکل اسی طرح اپیل جو ہے اس میں بھی 15 روپے کا کورٹ فیس ہی لگائے گا، کیونکہ زیادہ کورٹ فیس فیملی کورٹس میں لوگوں کے آنے کے مقصد کو ختم کر کے رکھ دے گا. اور لمیٹیشن کے حوالے سے کہ نان نفقہ کا جو دعویٰ ہے وہ کب تک، اس کی میعاد کتنی ہے. تو جو سیٹلڈ بات ہے اور اسٹیچو اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہے آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908. کہ نان و نفقہ جو ہے اس کی لمیٹیشن 6 سال تک، یعنی سابقہ نان و نفقہ 6 سال بیک کا تک کا وصول کیا جا سکتا ہے بذریعہ دعویٰ. اس بات کی انٹرپریٹیشن ایک کیس لا میں بھی کی گئی ہے، وہ ہے PLJ 2006 سپریم کورٹ پیج ہے 839 کے یہ ہے. اس کے بعد چند باتیں ہیں مینٹیننس کے حوالے سے، جو کہ انٹرم مینٹیننس جس کو کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہے کہ انٹرم جو مینٹیننس ہے کا جو آرڈر ہے وہ اس کے خلاف ریٹ لائی نہیں کرے گی.
اور نہ ہی وہ اپیلیبل ہے، وہ دینا ہی پڑے گا۔ اور اگر وہ اس میں ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو پھر حق دفاع بھی ختم، اسٹرک آف کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد یک طرفہ ڈگری بھی جاری کی جا سکتی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔